المصطفى وعلى آله المجتبى والمرتضى أما بعد قال الله تبارك وتعالى القرآن الحكيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبر أبويه أو أحدهما وقرأ عنده ياسين غفر الله له بكل عدد لفظ منتهى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وصدق رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم وقار علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی آپ بڑی شاندار اور بڑے اچھوتے انداز میں ہمارے شاعر اسلام شاہد قبر اسلام پور سے نعت و منقبت کے اشعار سن رہے تھے اور ہمارے بانی محفل محب گرامی حضرت علامہ مولانا صابر اعلیٰ صاحب سے بھی آپ نے بڑی شاندار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات فرمایا. ہمارے پرانے دوست آپ کے اس گاؤں کے بہت پرانے امام و مدرس حضرت علامہ مولانا سہراب اعلیٰ صاحب اللہ علی و نورانی تشریف فرما ہے اور ہمارے علماء کرام اللہ ان لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت علامہ مولانا صابر صاحب والدہ ماں، ان کے اصال ثواب شہر ان کی مغفرت کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے یہ محفل منعقد ہے. ہم اہل سنت کے لوگ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے لوگ اپنے مردوں کے لیے 3 دن بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد، 30 دن بعد، 40 دن بعد، اس کے بعد پھر جب اللہ موقع عطا فرماتا ہے 6 مہینے بعد، 7 دن بعد اپنے مردوں کے لیے اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں یا مختصر سی محفل کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. تو ان چیزوں سے مردے کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر مردے کو فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ ملتا ہے، تب تو یہ سب چیزیں کرنا چاہیے. اور اگر مردے کو کوئی فائدہ ہی نہ ملے مثال، تب تو یہ سب بیکار کی بات ہے، فضول خرچی ہے. تو ہم پوچھیں تو کس سے پوچھیں کہ اس کا فائدہ مردے کو ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ ہم لوگ جو دعا وغیرہ کرتے ہیں مردوں کے لیے، تو اس دعا کا فائدہ اس کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو قرآن عظیم کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم اللہ تعالی فرماتا ہے
اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو جب تم میری بارگاہ میں دعا مانگو تو کس طرح سے مانگو؟ اللہ خود طریقہ بتا رہا ہے. ایسے دعا مانگو کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ مجھ کو بخش دے اور میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مومن ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سبھی کو تو معاف کروا دے، سب کو بخش دے. جس دن کی قیامت قائم ہونے والی ہے اس دن سب کو معاف فرما دے. حضرات محترم، اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر ہماری دعا سے ماں باپ کو فائدہ نہیں ملتا تو ایسی دعا مانگنے کا حکم اللہ کبھی نہیں دیتا. ہماری دعا سے مسلمانوں کو فائدہ نہ ملتا تو ایسی دعا مانگنے کا حکم اللہ کبھی نہیں دیتا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندو اپنے لیے بھی دعا مانگو، ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو اور مومنوں کے لیے بھی دعا مانگو. اللہ کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری یہ دعا ماں باپ کے حق میں بیکار نہیں جاتی بلکہ یہ دعا کام آ جاتی ہے. اس دعا سے ماں باپ کو فائدہ ملتا ہے. اب دوسری جگہ آئیے، قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں آئے وہ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہم لوگوں کو بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما. یہی تو ہوتا ہے کہ جو ہم سے پہلے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. ماں باپ پہلے چلے گئے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، بھائی بہن پہلے چلے گئے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، گاؤں کے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، رشتے دار چلے گئے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 40 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد برسی کے نام پر جو اپنے مرحوموں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے حکم کے مطابق ہے، قرآن کے عین مطابق ہے. اور جو قرآن کا حکم ہے وہی طریقہ بریلی کے امام نے بھی بتایا ہے، بریلی کے امام نے بھی بتایا ہے. حضرات محترم، اس سے پتا چلا کہ ہم جو مرحوموں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتی ہے بلکہ مرحوم کو قبر میں فائدہ ملتا. حضرات محترم، اب ذرا آئیے، جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ایصال ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایصال ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے، ثواب کس کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ ہمارے مولانا صاحب، ان سے میں نے کہا کہ یہ ٹوپی آپ ہم کو دیجیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو 20 روپیہ دیتے ہیں. تو ٹوپی کے بدلے میں جو ہم نے پیسہ دیا تو یہ اس کا دام ہوا. بلا تشبیہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو اللہ دے گا. تو جس طرح سے ٹوپی کا بدلہ 20 روپیہ تھا، ایسے ہی قرآن کا جو بدلہ اللہ دے گا اپنی طرف سے، جو نیکی عطا کرے گا اسی کو ثواب کہتے ہیں، اسی کو ثواب کہتے ہیں. تو ہم نے قرآن پڑھا، اللہ نے جو دیا اس کو ثواب کہتے ہیں. نعت پڑھی، اللہ نے جو دیا اس کو ثواب کہتے ہیں. اور یہی ثواب مردے کا نام لے کر اس کی روح کو پہنچا دینا، اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے. عظمت والدین حضرت علامہ الحاج مفتی محفل مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. حضرات محترم، مولانا صابر صاحب کی والدہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے. جن کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے ان سے پوچھئے کہ ماں کی قدر کیا.
جب تک ماں باپ زندہ ہیں پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ماں باپ کا احساس ہوتا۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں قدر نعمت بعد زوال، ختم ہونے کے بعد اس نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ آئیے حدیث پاک سنیے، مشکاۃ شریف جلد ثانی کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، وہ صبح نیند سے اٹھ کر کے کوئی بھی کام نہ کرے، صرف محبت کے ساتھ ماں باپ کا ایک بار چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹا بیٹی کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک عاشق رسول ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی اولاد صبح سے شام تک 10 مرتبہ محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو نبی فرماتے ہیں خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی 10 مرتبہ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اللہ اس کو ایک دن میں 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ماں باپ اولاد کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ مگر ایک بات میں بھی اور آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے شاعر اسلام جناب شاہد قمر اسلام پوری نے ماں کے تعلق سے بھی اور باپ کے تعلق سے بھی بڑے اچھے اچھے شعر و شاعری کے ذریعے آپ کو یہ پیغام دیا کہ ماں کے آنچل کیا ہوتا ہے، ماں کا دامن کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بات سن لیجئے کہ پوری دنیا میں انسان سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، ان کے دوست بھی محبت کرتے ہیں، ان کے بھائی بھی محبت کرتے ہیں، بہنیں بھی محبت کرتی ہیں، ماموں بھانجا بھی محبت کرتے ہیں، چچا بھتیجا بھی محبت کرتے ہیں، بیوی بھی محبت کرتی ہے، بچے بھی محبت کرتے ہیں، رشتہ دار بھی محبت کرتے ہیں، مگر ماں کی طرح بغیر کسی لالچ کے سچی محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک مرغی کا بچہ جب کوئی چیل کوا اڑا کر لے جائے تو وہ مرغی اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، وہ چڑیا کی طرح اڑ نہیں سکتی، اس کے باوجود کئی ہاتھ وہ اوپر اڑ جاتی ہے۔ کیوں کہ جانور ضرور ہے مگر اس کے سینے میں بھی اللہ نے ماں کا دل عطا فرمایا، ماں کا ممتا عطا فرمایا ہے۔ تو جب ماں کا ممتا ایک مرغی ایک جانور کے اندر ہو، وہ اولاد کے لیے اس قدر مہربان ہے، تو ایک انسان جس کو اللہ نے ماں بنایا ہے ان کے سینے میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، مگر علماء کرام بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول میرے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی سے ایک سوال پوچھا۔ سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ اچھے سے نرمی سے کس کے ساتھ پیش آؤں؟ پہلے حدیث کے الفاظ سنیے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من 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 قال ابوک، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے نبی فرماتے اس کا حقدار سب سے زیادہ تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اس کے بعد؟ نبی نے دوبارہ پھر جواب دیا اموں کا، اس کا حقدار تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر تیسری بار سوال پوچھا یا رسول اللہ ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ تو نبی نے تیسری بار بھی جواب دیا کہ اس کا حقدار تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال پوچھا چوتھی مرتبہ کہ یا رسول اللہ اس کے بعد حقدار کون؟ تو نبی فرماتے ابو کا، اب تیرا اس چیز کا حقدار تمہارا باپ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ عزت تو دونوں کی، تعظیم دونوں کی، رسپیکٹ دونوں کی، ویلکم دونوں کی، خدمت دونوں کی، حق دونوں کے، مگر زیادہ حق ماں کا ہے۔
زیادہ حق ماں کا ہے. اور اگر آپ عقل سے سوچے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک اولاد کے لیے ماں جتنی مصیبتیں اور محنتیں کرتی ہے, جتنی مصیبت برداشت کرتی ہے, جتنی تکلیف اٹھاتی ہے, باپ کو اتنی مصیبت نہیں اٹھانی پڑتی, باپ کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہے. تو ماں مصیبتیں برداشت کرتی ہیں, تکلیفیں جھیلتی ہیں, اس لیے اللہ نے ماں کا درجہ بھی اونچا فرما دیا ہے. حدیث پاک میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور نبی نے یہ صرف بتایا نہیں, صرف کہا نہیں, بلکہ نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے, نبی نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ مدینے کی سرزمین ہے. ادھر توجہ دیجیے, زور سے بولیے سبحان اللہ, اور وہاں سے بولیے سبحان اللہ. اس سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, میرے آقا صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما تھے, اور ادھر سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی. جب وہ عورت آتے آتے بالکل قریب آ گئی, مان کے چلے 6-7 ہاتھ دور, تو اس عورت کی تعظیم کے لیے میرے نبی کھڑے ہو گئے. نبیوں کا نبی, امام الانبیاء, خاتم النبیین, سید المرسلین, طٰہٰ و یاسین, مزمل مدثر آقا ایک عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے, جب وہ عورت قریب آ گئی تو میرے نبی نے ان کو سلام کیا, اور ان کی گردن پر, سرکار کے جسم اقدس پر جو نوری چادر کالی کملی تھی, سرکار نے اس کو اتارا, زمین پر بچھایا, اور اس عورت کو چادر پر بٹھا دیا. وہ عورت اس پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ سرکار نے گفتگو بات چیت کی, اور پھر جب وہ عورت جانے لگی تو میرے نبی پھر کھڑے ہوئے, اور تھوڑی دیر تک میرے نبی خود چل کر انہیں رخصت کیا. جب واپس آئے تو جو لوگ موجود تھے وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یا اللہ, ایک عورت کے لیے ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, جبکہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو درخت چل کر کے آ جائے. نبی کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے نبی گزرتے ہیں انسان تو انسان کنکر پتھر ضرور پڑنے لگتا ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج کو اشارہ کر دے تو دوبارہ نکل کے آ جاتا ہے. نبی کی شان یہ ہے انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کا 2 ٹکڑا ہو جائے. وہ شان والا نبی, وہ آن والا نبی, وہ بان والا نبی, آنو بانو شانو شوکت والا نبی, ایسا نبی جن کے بارے میں ہمارے امام اہل سنت کے تاجدار بریلی شریف سے یوں کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. آج وہ تمام نبیوں کا نبی ہو کر ایک عورت کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو گیا. ایک عاشق رسول نے ہاتھ باندھے, ادب کے ساتھ یہی سوال پوچھا, خدا کا ابی و امی, کہ اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں ہمارے ماں باپ کی گردنیں قربان, آقا آپ نبیوں کے نبی ہو کر ایک عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, تو آقا یہ تو بتائیے کہ وہ عورت کون تھی, وہ عورت کتنی مقدس ہے, وہ عورت کتنی متبرک, تقدس پاک, عفت پاک, عزت پاک ہے, یہ آقا وہ عورت کون تھی؟ تو میرے نبی نے مسکرایا, اور مسکرا کر فرمایا, میرے صحابیوں تمہیں معلوم نہیں, یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی, یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ تھی. میں نبیوں کا نبی ہو کر ماں کی تعظیم کے لیے اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ قیامت تک میری امت کو ماں باپ کی تعظیم کرنے کا شوق مل جائے. حضرات محترم, ذرا اندازہ لگائیے کہ ماں کا مقام کیا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہے, ماں کا درجہ کیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کو راضی کرتے ہیں, ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کو گالی دیتا ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو معاذ اللہ کبھی کبھی ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا
बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। हजरात जरा तवज्जो फरमाइए, चाहे मौलवी साहब हो, हाजी साहब हो जाए, पीर साहब हो जाए, पीर साहब का बाप हो जाए, अगर माँ बाप उनसे नाराज तो खुदा भी नाराज हो जाता है, रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। और जब खुदा का रसूल ही नाराज, तो चाहे कितना बड़ा साहब क्यों ना हो जाए, उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। नमाज पढ़ता है मगर कबूल नहीं, रोजा रखेगा मगर अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा, हज भी कर ले तो कोई कबूल नहीं। जिनसे उनके माँ बाप नाराज हैं उनकी कोई इबादत कबूल नहीं। चुनांचे किताबों में लिखा है, उलमा बैठा वाला पेश करूं, उयूनुल हिकायात एक किताब का नाम है, उसमें लिखा है कि एक वली, एक पीर, एक बुजुर्ग जो बहुत बड़े वली थे, बहुत पहले जमाने के, हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मालिक इब्न दीनार हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचे, हज का सारा काम हो गया, यानी तमाम हाजी हज से फारिग हो गए। तो एक दिन काबा शरीफ के सामने हजरत मालिक इब्न दीनार ने अपने दिल में ये सोचा कि इस साल जितने हाजी लोग हज किए हैं तो किस किस का हज कबूल हुआ और किसका हज कबूल नहीं हुआ। जितने हाजी जाते 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, ये कोई जरूरी नहीं कि सबका हज कबूल ही हो जाए, ये तो अल्लाह जिस पर अपना फजल फरमाता है उसका हज कबूल होता है। तो मालिक बिन दीनार सोचते हैं कि जिनका हज कबूल हो गया, अगर मुझे ये बात मालूम हो जाती कि फला साहब का हज कबूल हो गया तो मैं उसको खुशखबरी देता कि अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया। और जिसका हज कबूल नहीं हुआ वो बात भी अगर मुझे मालूम हो जाती तो उनको जाके मैं तसल्ली देता कि घबराओ मत, इस साल नहीं तो अगले साल तुम सच्चे दिल से हज करना, इस साल कबूल नहीं हुआ इंशाअल्लाह अगले साल कबूल होगा। लेकिन पहले ये मालूम तो हो कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ, कितने लोगों का हज कबूल नहीं हुआ। ये उन्होंने सोचा दिल में। दिन खत्म हो गया, रात आई, मगरिब इशा वगैरह जो काम जरूरी है ये सब करके खा पी कर मालिक बिन दीनार जब बिस्तर में सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से था कि ऐ मालिक इब्ने दीनार, कितने हाजियों का हज मैंने कबूल किया, किसका नहीं किया, इस चक्कर में तुमको पढ़ने की क्या जरूरत। मैं अपने बंदों का खुदा हूं, जिसका चाहूं कबूल करूं, जिसका चाहूं कबूल ना करूं। तुमको ये सब बात सोचने की क्या जरूरत। तो जब तुमने ये बातें सोची हैं तो सुन ले कि इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया। ये बहुत पहले की बात है, ना तो 50 लाख से ज्यादा हाजी होते। 6 लाख हाजियों ने हज किया है, मैंने सबका हज कबूल कर लिया है। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जो 1 साल 2 साल नहीं 40 साल से लगातार हज करता है, 40 साल से नमाजें पढ़ता है और पूरा साल रोजा रखता है। हम लोग तो 1 महीना, वो पूरा साल। लेकिन ख्वाब में दिखाया गया कि एक आदमी ऐसा है कि 40 साल से हज करता, मैंने उसका एक भी हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, जरा ध्यान दीजिए। 40 साल से पूरा साल रोजा रखता है मगर मैंने उसका एक रोजा भी कबूल नहीं किया, एक वक्त की नमाज भी कबूल नहीं की। वो तौबा भी करता, मैंने उसकी तौबा भी कबूल नहीं की। ये ख्वाब देखा तो हजरत मालिक इब्न दीनार जब सुबह नींद से उठे तो डर के मारे कांपने लगे कि 40 साल से एक हज कबूल नहीं, एक रोजा कबूल नहीं, एक नमाज कबूल नहीं। तो सोचने लगे कहीं बदनसीब इंसान वो मैं ही तो नहीं हूं। हालांकि वो नहीं था मगर डर था। इसी डर की वजह से पूरा दिन खाना पीना खत्म, रोते रहे। जब दूसरी रात आई फिर उन्होंने ख्वाब देखा है मालिक इब्न दीनार, वो बदनसीब इंसान जिसका 40 साल से कोई इबादत कबूल नहीं हुई है,
وہ انسان تم نہیں ہو، وہ ملک خراسان سے آنے والا ایک شخص ہے جس کا نام محمد ابن ہرون بلخی ہے۔ جی جی صبح ہوئی تو مالک ابن دینار کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو وہ بدنصیب انسان ہم نہیں ہے، کوئی اور، مگر دوسری پریشانی کہ آخر وہ بدنصیب ہے کون؟ اب اتنے حاجیوں میں کیسے تلاش کرے؟ تو وہاں تلاش کرنے کا بڑا آسان طریقہ، چونکہ ابھی ایک دو بار گئے ہیں، آسان طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں ٹکراباری ہاٹ میں، مانڈی گنڈا ہاٹ میں ایک آدمی کو تلاش کیجیے جلدی ملے گا نہیں، وہاں جلدی مل جاتا ہے۔ کیسے مل جاتا ہے؟ وہاں تو پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہے نا؟ تو وہاں ہر ملک کا انسان الگ الگ رہتا ہے، ہندوستان کا الگ، پاکستان کا الگ، بنگلہ دیش کا الگ۔ تو جس ملک کے آدمی کو تلاش کرنا وہاں پر جائیے، ملک کو ہو گیا، اس کو کس اسٹیٹ کا ہے، بنگال کا ہے، بہار کا ہے، گجرات کا، اس اسٹیٹ میں جائیے اور اس کا نام لے کر تلاش کیجیے، بڑھ مل جاتا ہے۔ تو حضرت مالک ابن دینار حاجیوں کے پاس گئے کہ بھائی بلخ سے کون کون آیا؟ تو بلخ کے جتنے حاجی لوگ تھے سب جمع ہو گئے، ہم لوگ بلخ سے آئے، ملک خراسان شہر بلخ سے۔ تو مالک ابن دینار نے پوچھا کہ محمد ابن ہرون بلخی کس کا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ تو بہت بڑا صوفی صاحب آدمی ہے، مشہور آدمی، اس کو کون نہیں جانتا؟ مالک ابن دینار سوچنے لگے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو صوفی صاحب ہے وہ، اور مجھ کو بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ اس سے میری ملاقات کہاں ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ تو اتنا بڑا عبادت کرنے والا نمازی متقی پرہیزگار کہ وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتا، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں رہیں گے کب سب ٹائم پاس ہو جائے گا، عبادت کا موقع ملے گا نہیں، اس لیے وہ جنگل میں رہتا ہے، تو ہر وقت عبادتیں کرتا ہے۔ مالک ابن دینار پھر سوچنے لگے کہ اتنا بڑا عبادت گزار اور مجھ کو خواب میں ایسا ایسا بتایا گیا۔ بہرحال یہ مکہ شریف کے جنگلوں میں تلاش کرنے لگے، جنگل کی طرف نکل گئے کہ کہیں نہ کہیں تو ملے گا۔ تو مالک ابن دینار چلتے 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 ایک ایسی جگہ پہنچے، دیکھا وہاں کہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس وقت جب پہنچے تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ تو مالک ابن دینار نے سوچا ہو سکتا ہے یہی ہو، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نماز کمپلیٹ کر کے سلام علیکم پھر کر کے بیٹھا تو مالک ابن دینار نے اس کو جا کر سلام دیا، اس آدمی نے سلام کا جواب دیا۔ پھر مالک ابن دینار نے پوچھا کہ کیا تم ملک خراسان کے ہو؟ کہا کہ شہر بلخ کے رہنے والے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ محمد ابن ہرون تمہارا نام؟ بولے ہاں۔ کہ تم 40 سال سے لگاتار کنٹینیو بلا ناغہ حج کرتے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں 40 سال سے حج کرتا ہوں۔ یعنی ہر طرح سے جو پوچھنا تھا انہوں نے پوچھا، اب یقین ہو گیا کہ وہ یہی شخص ہے۔ تب مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ اے ابن ہرون بلخی، تم 40 سال سے حج کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، مگر مجھ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی، نہ روزہ، نہ حج، نہ نماز، نہ توبہ، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ تم جہنمی ہو۔ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا، روتے رہتے اس نے کہا کہ حضور یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ ہر سال حج کے بعد کوئی نہ کوئی بزرگ میرے بارے میں اسی ٹائپ کا خواب دیکھتا ہے۔ تو مالک ابن دینار چونکہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جب اس آدمی کی کہانی سنی تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اتنی عبادت کرنے والا بندہ پھر بھی یہ جہنمی، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دال میں کالا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے نا۔ فرمایا اچھا یہ بتا کہ 40 سال سے تم اس طرح سے عبادت کرتے ہو، 40 سال سے، 40 سال پہلے جب تم جوان تھے تب تم کیا کام کرتے تھے مجھے وہ بتاؤ۔ اگر آپ ذرا توجہ دیجیے، 40 سال سے ادھر تو تمہاری یہ بات، ادھر کی بات بتاؤ۔
اب تو اس کا بدن کانپنے لگا، پسینہ چھوٹ گیا اس کو. وہ کہا حضور میں آپ سے کیا جھوٹ بولوں، 40 سال پہلے جب میں جوان تھا تو میں شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اتنا شراب پیتا تھا کہ شراب کے اڈے میں ہی پڑا رہتا تھا. ایک دن میں شراب کے اڈے سے شراب پی کر نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچا تو اسی دن رمضان کے مہینے کا چاند نکلا تھا. مسلمان خوش تھے کہ کل سے روزہ رکھیں گے، اور اس حالت میں جب نشے کی حالت میں میری بوڑھی ماں نے مجھے دیکھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے آج رمضان شریف کا مبارک چاند نکلا ہے، کل سے لوگ روزہ رکھیں گے، اور تو میرا کیسا بیٹا ہے کہ تو نے آج بھی شراب پیا. اب میں چونکہ شراب کے نشے میں تھا تو مجھے ماں کی یہ بات برداشت نہیں ہوئی، میں نے ماں کو ایک تھپڑ مار دیا. معاذ اللہ، جب میں نے ماں کو تھپڑ مارا تو میری ماں اور چلانے لگی. تو اسی شراب کے نشے میں نے ماں کو اٹھا کر کے جہاں کھانا بنا رہے تھے چولہا میں، اسی چولہا میں جا کے ڈال دیا. اللہ اکبر. کہ میری ماں جل کر کوئلہ ہو گئی اور میری بیوی بیچاری روتی رہی. لاسٹ میں میری بیوی نے زبردستی مجھ کو پکڑ کر کمرے میں لے جا کر دروازہ میں تالا لگا دیا. اب رات ایسے گزری کہ میری ماں چولہا میں، میری بیوی اسرا میں رو رہی ہے اور میں نشہ کی حالت میں گھر کے اندر. جب صبح ہو گئی اور میرا نشہ ختم ہوا تب میں نے دیکھا رے مجھ کو کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. تو میں نے بیوی کو آواز لگایا کہ تم نے میرے کمرے میں تالا کیوں بند کر دیا ہے، جلدی سے دروازہ کھولو. تو میری بیوی کہتی ہے کہ دروازہ نہیں کھولیں گے. میں نے پوچھا کیوں؟ ابھی پوچھتے ہو کیوں؟ کہ تم نے ایسا گناہ کیا، ایسا پاپ کیا، ایسا ظلم کیا، ایسا جرم کیا کہ شاید جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی بیٹا نے ماں پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا تم نے کیا. میں نے پوچھا میں نے کیا کیا؟ ابھی تم پوچھتے ہو تم نے کیا کیا؟ تم نے شراب کے نشے کی حالت میں اپنی ماں کو زندہ چولہے میں جلا دیا، تمہاری ماں دنیا میں نہیں ہے. کہ جب یہ میں نے سنا تو دروازے کو لات مار کر توڑ دیا اور میں باہر نکلا. یہ وہی آدمی مالک بن دینار کو کہانی سنا رہا کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور میں نے کون سا غلط کام کر دیا. تو میں نے ایک چاقو منگایا، سب سے پہلے اس ہاتھ کو آدھا کاٹ دیا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا، اور وہاں سوراخ کر کے زنجیر کو پھنسا کر کے میں نے ہاتھ کو لٹکا دیا سزا کے طور پر. اور اسی وقت میں نے زمین جائیداد مکان بال بچہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں گھر سے نکل گیا ہوں، اور 40 سال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مگر میری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، میری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. 40 سال سے ہر سال حج کرتا ہوں، پورا سال روزہ رکھتا ہوں. ایک مسئلہ سن لیجیے، آدمی اگر چاہے نفل روزہ رکھنا تو پورا سال رکھ سکتا ہے، صرف 5 دن روزہ رکھنا منع. وہ 5 دن کو عید کے دن 1 اور بقرعید میں 4 دن. یہ عید اور بقرعید کا دن اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے بندہ، اور مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بھوکا نہیں رکھا جاتا. اس لیے 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، باقی پورا سال بندہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا. تو کہتے کہ 5 دن چھوڑ کر میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں مگر نہ میرا روزہ قبول، نہ میرا حج قبول، نہ میری نماز قبول. یہ کہانی سن کر مالک ابن دینار نے کہا کہ مردود، تم نے اپنی ماں کو زندہ جلا دیا ہے، اتنا بڑا منحوس ہے تو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں تم سے دور بھاگ رہا ہوں. اس کو چھوڑ کر کے مالک ابن دینار بھی چلے آئے. مگر وہ بندہ حضرت مایوس نہیں ہوا، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اس نے پھر سے نماز کی نیت کر لیا. مالک ابن دینار اپنے ہوٹل میں چلے جا رہنے سنے کا تھا. اس دن انہوں نے پھر خواب دیکھا. اس خواب میں مدینے کے آقا رحمت للعالمین تشریف لائے. زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ.
नबियों के नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन तशरीफ लाए। मालिक बिन दीनार ने ख्वाब में नबी को देखा। सलाम कलाम होने के बाद मेरे नबी फरमाते, ओ मालिक इब्न दीनार, मेरी उम्मत के लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस मत करना। सुबह उठ के तुम उसके पास फिर जाना और उसे मेरा सलाम कह देना। सुभान अल्लाह। और ये कह देना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आज से तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। तुम्हारी नमाजें भी कबूल हो गई, रोजे भी कबूल हो गए, 40 हज तुमने किए सब कबूल हो गए। लेकिन एक बात सुन कि मैदान महशर में क़यामत के दिन जो हर एक का नामाए अमाल एक एक करके तौला जाएगा, नापा जाएगा, तो उस वक्त तुम्हारे नामाए अमाल जब तौले जाएंगे, तुम्हारी सारी नेकी एक तरफ, माँ का कत्ल एक तरफ, वही गुनाह भारी पड़ जाएगा, नेकियां कम हो जाएंगी 40 हज करने के बावजूद। और उसी एक गुनाह की वजह से फरिश्ते तुमको जहन्नम में ले जाकर पहुंचा देंगे। जहन्नम के दहकते हुए शोलों में, दहकते हुए अंगारों में तुम्हें कम से कम 3 दिन तक जलना पड़ेगा। और जब तुम्हारी वही बूढ़ी माँ जिसको तुमने जिंदा जलाया था, जब उसको पता चलेगा कि मेरा बेटा आग में जल रहा है जहन्नम की, तो वो माँ रो रो के खुदा की बारगाह में दुआ करेगी, अल्लाह मेरे बेटे ने मेरे साथ जो भी किया था, मगर वो मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल का सुकून है, मेरे दिल का चैन है, मेरी आंखों का तारा है। ये अल्लाह, मैं अपने बेटे को नूरे नजर लगते जिगर को जहन्नम की आग में जलते हुए नहीं दे सकती। ये अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे। और फिर तुम्हारी माँ की दुआ की बरकत से 3 दिन के बाद फरिश्ते तुम्हें जहन्नम से निकाल कर इबादत की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारी माँ की दुआ की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत पहुंचाएगा। हज़रात मोहतरम, अंदाजा लगाइए माँ पर कितना बड़ा जुल्म हुआ, उसके बावजूद मैदान महशर में माँ अपने बेटे को जहन्नम में जलते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अल्लाह अकबर। यहीं पर यह भी सबक मिलता है कि 40 साल तक हज करने वाला अगर माँ को सताने की वजह से, तकलीफ देने की वजह से वो जहन्नम से नहीं बच पाया, तो जो एक भी हज नहीं किया है और वो माँ को सताए तो वो जहन्नम से कैसे बचेगा। इसलिए हमें, आपको सबको चाहिए कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की ताज़ीम करें। और जब उनका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह जब भी मौका दे, जब भी तौफीक दे, उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। आखिर में एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। इसलिए कि जब मिलाद वगैरह में गोश्त भात आ जाए तो अब उसको मुकर्रिर को समझ लेना पड़ता है कि अब आपका गोश्त भात नहीं चलेगा, अब वो गोश्त भात चलेगा, है ना। एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जी लगा कि कहिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक हदीस सुन लीजिए कि जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए तो नबी फरमाते हैं कि अब उनके कब्र पर जो औलाद ज्यादा से ज्यादा जाए और वहां जाके क्या करे, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे। अगर दोनों का इंतकाल हुआ है तो दोनों की खबर पर, एक का इंतकाल हुआ है तो एक की खबर पर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो औलाद ऐसा करेगी कि माँ बाप की कब्र के पास जाकर सूरह यासीन पढ़े, तो सूरह यासीन में जितने हरफ हैं, जितना पन्ना है नहीं, जितना आयत नहीं, जितने कलमा नहीं, बल्कि जितना हरफ है, अलिफ लाम मीम या सीन जितना है, हर एक हरफ के बदले में अल्लाह ताला एक एक नेकी माँ बाप की रूह को अता फरमाएगा। सूरह यासीन में कितने हुरूफ हैं?
تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اس پر جو حاشیہ ہے صد الافاضل کا، اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں 3000 حروف ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جو اولاد سمجھتے ہیں نا، بیٹا بیٹی، چونکہ بیٹی چھوا کو قبرستان جانا منع ہے تو گھر میں ہی پڑے، اب بچ گیا بیٹا سب، تو جو بیٹا زیادہ سے زیادہ مطلب ہر دن جائے تو اور اچھا، ہر دن نہیں جا پاتا کام کاج ہے تو ہفتے میں ایک بار جمعہ اتنا بھی نہیں ہوتا تو 15 دن میں ایک بار، تو جو جائے اور وہ سورہ یاسین پڑھے ماں باپ کو 3000 نیکی ملی۔ لیکن یہ تو ماں باپ کو ملا، یہ جو بیٹا گھر سے کام چھوڑ کر کے جائے گا آئے گا، مان کے چلے 4 بیٹا ہے، ایک کلو جاتا ہے 3 جاتا ہی نہیں ہے نا، تو اس ایک کو اور تینوں کو برابر ہو جائے گا تینوں نہیں۔ جو بات آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے نبی نے 1400 سال پہلے دیکھ لیا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو بیٹا چاہے بڑا ہو، مجلا ہو، سجلا ہو، چھوٹا ہو، کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی قبر پر جائے آئے اور وہ سورہ یاسین پڑھے تو ماں باپ کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا ہی، اس بیٹا کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا، بلکہ ایک بار جانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے۔ وہ بھی کیسا حج؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہر حج قبول ہونا کوئی ضروری نہیں، تو جو حج گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتا ہے جس کو حج مقبول کہتے ہیں، حج مقبول کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ عدلت حجۃ مبرورہ، حج مبرور، حج مقبول کے برابر اللہ تعالیٰ اس بیٹا کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے مولانا صابر صاحب کی والدہ محترمہ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر ان کی قبر کو جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ بنائے۔ ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آدمی چاہے تو ڈیلی ماں باپ، دادا دادی، اہل خاندان کے نام اشارے ثواب کر سکتا ہے۔ تو ڈیلی تو کوئی میلاد کر نہیں سکتا، ڈیلی تو گرو ذبح کرے گا نہیں، ہے نا، اور ڈیلی گرو ہی ذبح کرے گا تو اتنا پیسہ کہاں سے پائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آسان طریقہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اولاد چاہے کہ اب ڈیلی ماں باپ کے نام اشارے ثواب کرے وہ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھ جاؤ تو پڑھنا ہی ہے، رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھنا ہی ہے، تو جب بھی تم اس طرح کا کام کرو، مثلا ظہر کی نماز تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کا ٹائم آیا تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد، یا قرآن تھوڑا پڑھ لی اس کے بعد، یا راستے میں اب ہاتھ جا رہے تھے کوئی فقیر نے مانگا اس کو 1 ٹکا 2 ٹکا دے دیے، تو اعلیٰ لیکن جب بھی کوئی نیک کام تم کرو، یا گھر میں تو فقیر آئے یہ کلفی چاول اٹھا کے دے دیے اس کو، تو اس وقت صرف دل میں یہ ارادہ کر لو کہ اللہ یہ نیک کام، مثلا ظہر کی نماز جو ہم نے پڑھا، یا رمضان کا روزہ ہم نے رکھا، یا فقیر کو 1 ٹکا دیا، اس کا ثواب مجھ کو بھی دینا اور میرے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی دینا۔ تو اعلیٰ نے فرماتا جتنا ثواب وہ نماز پڑھنے والا یا فقیر کو بھیک دینے والا بیٹا بیٹی کو اللہ دے گا، اتنا ہی ثواب ان کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے آدمی اگر چاہے تو ڈیلی اپنے ماں باپ کے نام ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔